الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللہ تبارک و تعالی نے جہاں روزوں کی فرضیت کا ذکر فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے اسی طرح فرض کیے گئے ہیں جیسے کہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے. تو جہاں یہ فرضیت کا بیان ہے تو وہاں اس روزوں کے ایک مقصد کا بھی بیان ہے کہ لعلکم تتقون. روزے ہم نے تم پر اس لیے فرض کیے تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو. تقویٰ پیدا کرنے کے لیے ہم نے روزے فرض کیے. تو معلوم ہوا کہ روزوں کا جو اصل مقصد ہے وہ بندے کے اندر تقویٰ کا حاصل ہونا ہے. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ کے بہت ساری تعبیرات کی جا سکتی ہیں، بہت سارے انداز، مختلف اسالیب میں اس کی تشریح ہو سکتی ہے، لیکن حاصل سب کا یہ ہے کہ ایک فکر پیدا ہو جائے انسان کے اندر اپنی اصلاح، ایک فکر پیدا ہو جائے، ایک خلش پیدا ہو جائے، اور جب کوئی کام کر رہا ہو تو اس کے دل میں یہ کھٹک آ جائے کہ میرا یہ کام اللہ جل جلالہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں، کہیں آپ کی رضا کے خلاف تو نہیں ہے، آپ کی ناراضی کا سبب تو نہیں ہے. یہ فکر پیدا ہو جانا، اس کا نام تقویٰ. تو معلوم ہوا کہ روزوں میں بات یہ نہیں ہے کہ مہینے بھر کے لیے ہم روزے رکھ کے اور چھٹی ہو گئی. اس کو سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز رمضان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اندر یہ فکر پیدا کریں کہ میری اصلاح ہو، میں اپنے اللہ کی مرضی کے مطابق بنوں، میری زندگی میرے اللہ کی مرضی کے مطابق ہو. یہ فکر پیدا کرنا مقصود ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب میں یہ فکر پیدا فرما دے. جب فکر لگ جاتی ہے، ایک مرتبہ جب کسی بات کی فکر لگ گئی، دھن لگ گئی، تو پھر آدمی اس کے لیے طریقے بھی تلاش کرتا ہے، اس کے لیے راستے بھی ڈھونڈتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو صحیح راستے کی ہدایت بھی فرما دیتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ فکر لگے. اب ہوتا یہ ہے عام طور پر کہ رمضان کا مہینہ آیا اور اس کے اندر الحمدللہ توفیق ہو گئی روزہ رکھنے کی بھی، تراویح پڑھنے کی بھی. اس وقت میں بڑا جوش و خروش ہے، جوش بھی ہے کہ بھئی رمضان آیا ہے تو ہم اپنی عبادتوں میں بھی اضافہ کریں، اپنے ذکر میں بھی اضافہ کریں، اپنی تلاوت میں بھی اضافہ کریں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی کریں. مگر کچھ نفس اندر سے یہ سوچتا رہتا ہے کہ یار ایک مہینے کا معاملہ ہے، کسی طرح گزار لو. ایک مہینہ گزرے گا تو پھر انشاءاللہ وہی جس حالت میں تھے ویسے بھی چلے جائیں گے، ویسے زندگی ہوگی، ویسے ہی سوئیں گے، ویسے ہی اٹھیں گے، ویسے ہی اپنا سارے کام کریں گے. لیکن یہ ایک مہینہ تو گزار لو. دماغ میں کچھ اس طرح کی بات آ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں یہ سمجھتے ہیں کہ بس مہینہ گزر لیا تو بس بات ختم ہو.
لیکن اصل مقصود جو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ یہ کہ اس مہینے کے اندر اپنی اصلاح کی فکر پیدا کرو، اور فکر پیدا کر کے پھر آگے بھی اس فکر کے نتیجے میں اپنی بہتری کی طرف قدم بڑھاؤ۔ تو پہلا قدم ہے فکر پیدا کرنا۔ فکر کس بات کی؟ فکر اس بات کی کہ میری زندگی جو گزر رہی ہے وہ آیا ٹھیک گزر رہی ہے، غلط ہو رہی ہے، میرے اندر کوئی خامی ہے، غلطی ہے، کوتاہی ہے یا نہیں ہے۔ ہم لوگ عام طور سے اپنے خامیوں سے بے فکر ہو کر زندگی گزار رہے ہیں، جیسی جس طرح کا ڈھب کا زندگی چل رہی ہے اسی پر پہیا گھوم رہا ہے زندگی کا، اور اس میں یہ فکر نہیں ہوتی کہ بھئی کہاں غلطی ہے تو ہم اس کی کچھ اصلاح کریں، یہ فکر نہیں پیدا ہوتا۔ اگرچہ زبان سے کہتے رہیں گے، جب اپنے کسی ساتھی سے اپنا کچھ ذکر کرنا ہوگا تو اپنے لیے بڑے حقارت آمیز الفاظ بھی استعمال کر لیں گے، ہم تو ناکارہ ہیں، ناچیز ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ سب بناوٹی بات ہوتی ہے۔ دل میں یہ ہے کہ بس ٹھیک ہے، ہم جیسے ہیں ویسے ٹھیک ہے، ہمیں کسی اصلاح کی، کسی ترقی کی ضرورت نہیں۔ دماغ میں یہ بات اصل میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اگر اپنی کمی کوتاہی کا ذکر بھی ہوگا تو وہ اس لیے ہوگا تاکہ دوسرا اس کے جواب میں کہے، اس کی تردید کر دے کہ نہیں جی ماشاءاللہ آپ تو بہت اونچے آدمی، آپ کے تو کہنے ہی کیا ہے، اس لیے ہو رہا ہے۔ ورنہ دیکھ لو کہ اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو ناکارہ کہہ رہا ہے کہ ہم سے کچھ بن نہیں پڑتا، ہم اصلاح کے محتاج ہیں، ہم ویسے ہیں اور ہم ناکارہ ہیں، ناچیز ہیں، دوسرا اگر اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ ہاں بے شک واقعی آپ واقعی ایسے ہی ناکارہ ہیں، ایسے ناچیز ہیں، کیا ہوگا؟ کہ اس سے دل کی کیفیت کیا بنے گی اگر دوسرا یہ کہہ دے؟ تو پتہ چلا کہ یہ سب ایسی بناوٹی باتیں ہو رہی ہیں، ناکارہ ناچیز کہنے کی۔ لیکن حق میں دل میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم تو بس ٹھیک ٹھاک ہیں، ہمیں کسی ترقی کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اصلاح کی ضرورت نہیں۔ اب جب بیمار کو یہ اپنی بیماری کا احساس ہی نہ ہو سرے سے، ہوگی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ بھائی میں اصلاح کا محتاج ہوں، اپنے عیوب کی طرف نگاہ ڈالنے کی کوشش کرے، کیا کیا خرابیاں میرے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کا جائزہ لے۔ انسان کی زندگی کے 5 شعبے ہیں جو دین کو مطلوب ہیں۔ ایک عقیدہ صحیح ہو، ایک عبادت صحیح ہو، ایک معاملات، خرید و فروخت، لینا دینا، مالی معاملات وہ درست ہوں، ایک معاشرت یعنی ہم آپس میں جو ملتے جلتے ہیں تو ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں، اپنے رشتہ داروں کے حقوق، اپنے بیوی بچوں کے حقوق، اپنے والدین کے حقوق، اپنے بہن بھائیوں کے حقوق، اپنے دوست احباب کے حقوق، اور ان حقوق کو ادا کر کے زندگی گزاریں۔ معاشرت، ایک اخلاق کہ ہمارے اخلاق جو ہیں وہ شریعت کے مطابق ہوں، اللہ تعالیٰ کے رضا کے مطابق۔ یہ 5 شعبے ہیں جن کے بغیر آدمی مکمل ہو نہیں سکتا۔ عقیدہ صحیح ہو، عبادتیں صحیح ہو، معاملات صحیح ہو، اور معاشرت صحیح ہو، اخلاق صحیح ہو۔ اب ایک ایک چیز کو دیکھ کے اپنا جائزہ لے لو۔ عقیدے صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ الحمدللہ اگر اہل حق کی صحبت میسر ہے تو عقیدے عام طور پر زیادہ تر صحیح ہوتے ہیں الحمدللہ۔ توحید ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان ہے، ختم نبوت پر ایمان ہے،
اور بالآخر آخرت پر ایمان ہے، موٹے موٹے عقیدے الحمدللہ، لیکن بعض اوقات چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو عقیدے کے خلاف ہو جاتی ہیں، صحیح عقیدے کے خلاف ہو جاتی ہیں۔ کسی اللہ والے کو، بزرگ کو سے مانگ لینا، دعا مانگ لینا، ایسے ہی جہالت میں لوگ مانگ لیتے ہیں۔ ارے بھائی مانگنے کی ذات تو ایک ہی ہے، اسی سے مانگو، اور اگر کسی اور سے مانگ رہا ہو تو شرک ہو گیا۔ تو اس طرح کی باتوں سے اجازہ لے کے دیکھ لو میرے توحید مکمل ہے کہ نہیں۔ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کو میں سچا واحد مانتا ہوں، اپنی ساری حاجتیں اسی سے مانگتا ہوں کہ مخلوق سے میں نے لو لگائی ہوئی ہے، یہ درست۔ تو عقیدے عام طور سے درست ہوتے ہیں۔ عبادات کو دیکھ لو، عبادات صحیح ادا کر رہا ہوں، 5 وقت کی نماز فرض ہے، وقت صحیح وقت پر پڑھتا ہوں، جماعت کے ساتھ جانا